السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے سمپل پریزنٹ کے بارے میں۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے میں چند چیزیں آپ کے ذہن میں نوٹ کرنا چاہوں گا۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بعض سینٹینسز اس طرح ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں ہی پلیز کرکٹ، اس طرح ہوں گے، اور بعض سینٹینس اس طرح ہوں گے کہ آئی پلے کرکٹ۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہاں پر ہم نے ایس لگایا ہے اور یہاں پر ہم نے ایس نہیں لگایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یا فار ایگزامپل میں جب لکھتا ہوں کہ وی پلے کرکٹ، تو میں یہاں پر بھی اس ورڈ کے ساتھ ایس نہیں لگاتا۔ کیا آپ نے یہ کبھی سوچا ہے؟ دوسری بات، فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں کہ شی پلیز کرکٹ، شی پلیز کرکٹ، یہاں پر میں نے ورب کے ساتھ ایس لگایا ہے۔ کیا آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کہ کبھی کبھی ورب کے ساتھ ایس ایس لگتا ہے اور کبھی نہیں لگتا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بیٹا آج ہم اسی لیکچر میں ان کو پڑھیں گے کہ کبھی ایس لگتا ہے کبھی ایس نہیں لگتا، اس کی وجہ کیا ہے۔ یاد رکھیں، میں نے بورڈ پر ابھی جو سینٹینس دیکھے یہ سمپل پریزنٹ کے ہے، یہ سمپل پریزنٹ کے ہے۔ تو آج ہم سمپل پریزنٹ ٹینس پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں، سمپل کہتے ہیں سادہ اور پریزنٹ کہتے ہیں حال۔ ابھی جو اسی وقت جو حال وال چل رہا ہے، یہ وقت جس میں ابھی میں لیکچر دے رہا ہوں یہ پریزنٹ ہے، یا اس وقت آپ جو کام کر رہے ہیں یہ پریزنٹ ہے۔ مطلب اچھا ٹینس زمانے کو کہتے ہیں، زمانہ مطلب یہ ہے کہ حال کا زمانہ چل رہا ہے، تو اس میں ہم سینٹینس کس طرح بنائیں گے؟ حال ہے، میں کوئی کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس میں اس کے لیے میں کس طرح کے جملے استعمال کروں گا، تو اسی لیکچر میں آج ہم ان ٹاپک پر بات کریں گے۔ ان میں کچھ چیزیں جو اپنے ذہن میں نوٹ کریں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اردو میں ہم کس طرح پہچانیں گے کہ میں سمپل پریزنٹ کا ایک جملہ بول رہا ہوں، سمپل پریزنٹ کا ایک سینٹینس بول رہا ہوں، مجھے کس طرح پتہ چلے گا؟ تو یاد رکھیں، اردو کے سینٹینس میں جس ورڈ کے آخر میں تاہے آتا ہے، تیہے آتے ہیں، کام یا تے ہیں، یہ الفاظ جس میں اردو سینٹینس کے آخر میں آئیں گے تو بس ذہن میں نوٹ کرے کہ یہ سمپل پریزنٹ کے سینٹینس ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک جملہ ہے علی پڑھ رہا ہے، سوری، علی پڑھتا ہے، آخر میں کیا ہے؟ تاہے، ٹھیک ہے۔ یا فار ایگزامپل عائشہ پڑھتی ہے، تو اس میں تی آیا ہے، تو جس بھی جملے کے آخر میں تاہے تی کم ہوتے ہیں آئیں گے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سمپل پریزنٹ کا ایک جملہ ہے۔ علی پڑھتا ہے، عائشہ پڑھتی ہے، میں پڑھتا ہوں، ہم پڑھتے ہیں، تم پڑھتے ہو، یہ سارے جملے تاہے یہ جہاں پر جائیں گے اس وقت یہ اس سینٹینس کا بننا ہے، یہ پریزنٹ سمپل کا ہے۔ پہلی بات یہ ہو گئی کہ کیا ہوگا کہ اردو میں ہم اس کو اس طریقے سے پہچانیں گے۔ اچھا دوسری بات، انگریزی میں ہم سمپل پریزنٹ کے سینٹینسز کس طریقے سے بنائیں گے؟ فار ایگزامپل ابھی ہم انگلش کی کلاس لے رہے ہیں، تو یہ ہم انگلش میں کس طریقے سے پڑھیں گے
اور किस तरीके से इसके जुमले बनाए। तो इसके लिए बेटा कुछ रूल है, आपने अगर वो याद किए तो याद कर लिए वो इजी हो जाए, ठीक है। अच्छा देखिए फॉर एग्जाम्पल ये बात कैसे है नोट करें। सादा जुमला जो होता है, सादा जुमला सिंपल सेंटेंस, उसमें तीन चीजें होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद जो है वर्ब होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, ऑब्जेक्ट होता है जो सॉरी वर्ब होता है जो काम होता है, और ऑब्जेक्ट होता है जो जिस पर काम किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस जो है इस तरह, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ही प्लेज क्रिकेट, ये मेरे साथ एक साथ रखना है। इस पे ही जो है ये काम करने वाले वो क्रिकेट खेलता है, इस पे ही क्या है, ये काम करने वाला है, सब्जेक्ट है। प्ले क्या है, ये है वर्ब, क्योंकि ये काम है, हमने वर्ब करके जो काम होते हैं उसको वर्ब कहते हैं। और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सादा जुमले में सिंपल सेंटेंस में ये तीन चीजें होती हैं। अभी एक रूल याद करके वो ये कि जो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस होता है वो बिल्कुल किस तरीके से होता है, वो किस तरीके से होता है, उसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि सबसे पहले याद रखिए सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब आएगा, कभी कभी उसके साथ एस और इज लगेंगे और कभी नहीं लगेंगे, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब होगा, उसके साथ कभी कभी हम एस और इज लगाएंगे और कभी हम नहीं लगाएंगे, ये पद्धति से में नाम है। अच्छा कहाँ पर लगाएंगे और कहाँ पर नहीं लगाएंगे उसको भी समझने की कोशिश करें। वो क्या है, स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, स्ट्रक्चर ये है। तीसरी चीज कहाँ पर हम एस और इज लगाएंगे, या जब सब्जेक्ट यानी ये चीज ये जुमले के शुरू में जो आता है, अगर हमारे पास ही हो या हमारे पास शी हो या इट हो या एक नाम हो, तो उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, वर्ब के साथ हम एस या ईएस लगाएंगे जरूर, ठीक है। अगर हमारे पास क्या हो, सब्जेक्ट में ही हो या शी हो या इट हो या एक नाम हो, तो हम वहाँ पर वर्ब के साथ एस और ईएस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल उठा ले, जैसे कोई शी उठा ले, शी वर्ब लगाए, कोई भी वर्ब हो, फॉर एग्जाम्पल ईट, तो चूंकि हमने पढ़ा कि शी के साथ जब शी आ जाए सब्जेक्ट, तो वर्ब के साथ हम एस और ईएस लगाएंगे, तो हम एस यहाँ पर लगाएंगे, शी ईट्स। और फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट में क्या शी ईट्स एन एप्पल, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चाहे ही आ जाए ही ईट्स एप्पल एन एप्पल, या इट आ जाए इट्स ईट एन एप्पल, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर ले लीजिए, इट नहीं आ सकता लेकिन यहाँ पर या कोई भी एक नाम आ जाए, सिंगल नाम आ जाए, ज्यादा नहीं सिंगुलर नाम हो, फॉर एग्जाम्पल अली ईट्स एन एप्पल, अहमद ईट्स एन एप्पल। तो देखिए जब ये चार चीजें हमारे साथ आ जाए तो फिर हम वर्ब के साथ एस या इस लगाएंगे, ठीक है। अच्छा नंबर 2, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, वो ये है कि अगर हमारे साथ सब्जेक्ट में आई आ जाए या वी आ जाए, यू आ जाए या दे आ जाए या नेम्स आ जाए, मतलब नेम्स प्लूरल है, ठीक है। मैंने इसके साथ इसके लिए प्लूरल है, जमा नाम आ जाए तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इसके साथ इसके बाद वर्ब लगाएंगे और एस और ईएस को हम नहीं लगाएंगे, जस्ट सिर्फ वर्ब लगाएंगे। ये एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, ठीक है। ये 5 चीजें जब आ जाए तो फिर हम वर्ब के साथ एस और ईएस नहीं लगाएंगे। मिसाल के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं। मैं बताता हूँ आई, यही लिखे आई ईट
an apple. यहाँ पर मैंने एस और एस नहीं लगाया। मैंने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आई सब्जेक्ट आ जाए, इनमें से कोई सब्जेक्ट आ जाए तो फिर हम वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगाए। तो ये बात मुझे इनमें से अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ले यहाँ पर लगाए, हम एस और एस उस सूरत में नहीं लगाए। फॉर एग्जाम्पल वी है, वी ईट एन एप्पल, यू ईट एन एप्पल, दे ईट एन एप्पल। अच्छा, नेम्स मतलब जमाना। जमाना का मतलब एक से ज्यादा होता है। दो नाम देखिए यहाँ पर, अली एंड अहमद ईट एन एप्पल, ठीक है। या जो है जमा और बॉयज ईट एन एप्पल, जमा। या फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। अच्छा, प्रोनाउन में ले, आई एंड वी ईट एन एप्पल, ये भी हो सकता है। या ही और शी जमा करें, ही एंड शी ईट एन एप्पल, एस और एस नहीं लगाएंगे क्योंकि जब भी प्लूरल आ जाए, ही और शी दो हो गए, दो प्लूरल है, प्लूरल के साथ एस और एस हम नहीं लगाएंगे। अच्छा, बिना उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। ये सादा जुमले हैं, मैंने आपको बताया कि सादा जुमले हम जब प्रेजेंट सिंपल के बनाएंगे तो इस तरीके पर बनाएंगे, ठीक है। ये तरीकेकार होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाता हूँ, आई ईट एन एप्पल, मैं सेब खाता हूँ। अगर मैं इससे बना कि मैं सेब नहीं खाता, नेगेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें नाम। अगर मैं ये चाहूँ कि मैं इससे नेगेटिव सेंटेंस बनाऊँ तो किस तरह बनाऊंगा? इसके लिए भी उसूल आता है, इसके लिए स्ट्रक्चर है। हम उस स्ट्रक्चर को सीखेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। मैं अगर चाहता हूँ कि इससे नेगेटिव बनाऊँ तो किस तरह बनाऊंगा? सबसे पहले जो है सब्जेक्ट लगाऊंगा, उसके बाद जो है डज नॉट कभी-कभी, और कभी-कभी मैं डू नॉट लगाऊंगा, कभी डज नॉट और कभी डू नॉट। इसके बाद वर्ब लगाएंगे, लेकिन याद रखिए किसी भी सूरत में आपने वर्ब के साथ एस और एस नेगेटिव सेंटेंस भी नहीं लगाना है। और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये उसूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद जो है डज नॉट या डू नॉट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अभी वही बात है कि डज नॉट कहाँ पर लगाएंगे, डू नॉट कहाँ पर लगाएंगे? अगर सब्जेक्ट में ये चीजें ही, शी, इट और एक नाम हो तो फिर डज नॉट लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे और जमा नेम हो तो फिर हम डू नॉट लगाएंगे। मिसाल इससे शी, अच्छा शी ईट्स या शी प्ले करके समझने के लिए आसान है। शी, मैंने आपको बताया था, शी प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है, वो क्रिकेट नहीं खेलती है। शी डज नॉट खेलती है, मैं डज नॉट लगाऊंगा, मैंने आपको बताया क्योंकि she does not play cricket। क्यों? यहाँ पर प्रोनाउन जो है ही, शी, इट से आया है, और जब ये आएगा तो फिर इसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे, प्ले और क्रिकेट वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, याद रखिएगा हम यहाँ पर एस और एस क्यों नहीं लगाते? जब हम नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो हम यहाँ पर एस और एस क्यों नहीं लगाते? वजह सिर्फ ये है कि डज नॉट है ना, इसके साथ एस और एस ऑलरेडी आए हैं, और सेंटेंस में एक ही मर्तबा हम एस और एस लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर भी लगाए और यहाँ पर भी एस और एस लगाए तो ये दो मर्तबा आएगा, और ये सेंटेंस में बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। सेंटेंस में जरूर आप एक मर्तबा ये लगाएंगे, और ये डज के साथ ही लगाएंगे, वहाँ पर भी लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये बताओ, he does not play cricket, it does not play cricket, बिल्कुल इस तरह। और एक नाम अली does not play cricket। दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं
ابھی ڈو ناٹ کہاں پر استعمال کروں گا؟ جب سبجیکٹ میں ہمارے ساتھ یہ چار چیزوں میں سے کوئی چیز آ جائے. فار ایگزامپل آئی آ جائے, آئی, تو پھر کیا لگائیں گے ہم؟ ڈو ناٹ لگائیں گے. آئی ڈو ناٹ پلے کرکٹ. آئی ڈو ناٹ پلے کرکٹ. ٹھیک ہے, آئی آ جائے تو پھر ہم ڈو ناٹ لگائیں گے, ورب لگائیں گے اور اس کے بعد آبجیکٹ لگائیں گے. یہاں پر بھی ایس اور ایس نہیں لگائیں گے, یہاں پر بھی ایس اور ایس نہیں لگائیں گے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئی جو ہے یہ اس گروپ سے ہے, اور اس گروپ کے ساتھ ہم جب سمپل سینٹینس بناتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ اس کو ایس نہیں لگاتے. فار ایگزامپل آئی کو ہٹا لیں, اس کی جگہ وی لگا لیں, تو پھر بھی یہی سینٹینس ہوگا کیونکہ یہ اسی گروپ سے تعلق رکھتا ہے, اس کے ساتھ اس کو ایس نہیں لگنا. وی ڈو ناٹ پلے کرکٹ. یا فار ایگزامپل دے لے لے, دے ڈو ناٹ پلے کرکٹ. یو لے لے, یو ڈو ناٹ پلے کرکٹ. اچھا نیمز, پلورل نیم لے لے, فار ایگزامپل علی اینڈ احمد ڈو ناٹ پلے کرکٹ. تو اس طریقے سے یہ سارے سینٹینس آئیں گے. اچھا تو دوسری بات یہ ہوگی کہنے کے جو سینٹینس کس طریقے سے بنائیں گے آپ نے جو کرنا سیکھ لیا ہوگا. نمبر 4, سوال یا جملہ اسے کس طرح بنائیں گے؟ علی کرکٹ کھیلتا ہے, تو اس سے ہم سوال کس طرح بنائیں گے؟ کیا علی کرکٹ کھیلتا ہے؟ تو اس کے لیے بیٹا اصول یاد رکھے, بالکل یہی اسٹرکچر ہے, لیکن اس پہ یہ ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ جو ہے جملے کے شروع میں آئے گا. کیا؟ اچھا ناٹ جو یہ صرف سوال یہ ہے تو ناٹ کو دور کریں, ٹھیک ہے, ناٹ کو ہٹا لیں, صرف اور صرف یہ ڈو اور ڈز کو جو ہے شروع میں لے کر آنا ہے. ڈز اور ڈو, اس کے بعد سبجیکٹ ہوگا بی شی ایٹ آئی بی ایس آئی, اور اس کے بعد جو ہے ورب ہوگا اور اس کے بعد آبجیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہم کیا کریں گے, جو یا سوال یا جملہ بنائیں گے. ضرور بھی ضرور آپ نے کوسچن مارک لگانا ہے, کوسچن مارک نہیں ہے تو پھر یہ سوال نہیں ہے. اچھا کس طرح ہوگا؟ فار ایگزامپل میں یہ کیا ہوں, اچھا بالکل وہی طریقہ ہے کہ 10 کا پر لگائیں گے, 10 وہاں پر لگائیں گے جب اس گروپ سے کوئی سبجیکٹ آیا ہو, ہی ہو یا شی ہو یا اٹ ہو یا ایک نام ہو, تو پھر ہم 10 لگائیں گے. 10 ہی پلے کرکٹ, 10 شی پلے کرکٹ, 10 اٹ پلے کرکٹ. ابھی میں ایگزامپل دیتا ہوں. اور ڈو کہاں پر لگائیں گے یا اس گروپ کے ساتھ لگائیں گے؟ آئی, اچھا ڈو آئی پلے کرکٹ, ڈو وی پلے کرکٹ, ڈو یو پلے کرکٹ, ڈو دے پلے کرکٹ. اس طریقے سے بنائیں گے. مثال کے طور پر فار ایگزامپل سبجیکٹ میں یہاں سے اٹھاتا ہوں, یہاں فرسٹ پوزیشن, تو میں کیا کروں گا, ڈز لگاؤں گا. ٹھیک ہے, ڈز سبجیکٹ کیا ہے, فار ایگزامپل ہی اٹھا لیں, ڈز ہی پلے کرکٹ, سوالی نشان. اچھا یہاں پر دیکھیں یہ آیا ہے اس گروپ سے ہے, اس کے لیے ڈز آتا ہے, ٹھیک ہے, ڈز ہی پلے کرکٹ. اس کے ساتھ اس کو ایس پھر بھی نہیں لگے گا. وجہ کیا ہے کہ آلریڈی یہ ڈو کے ساتھ اس کو ایس آئے ہیں, اس سے ڈز بن گیا ہے, تو اس کے ساتھ ہم وہ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یا فار ایگزامپل شی اٹھا لے, ڈز شی پلے کرکٹ, اٹ اٹھا لے, ڈز اٹ پلے کرکٹ, نے ایک نام اٹھا لے, ڈز علی پلے کرکٹ, وغیرہ وغیرہ اس طرح سے. اچھا یہاں دیکھیں اگر میں اس گروپ سے سبجیکٹ اٹھاؤں تو پھر یہ ڈز میری ڈو میں تبدیل ہو جائے گا. فار ایگزامپل یہ کس طرح ہوگا, ڈو ان سے کوئی بھی سبجیکٹ اٹھا لے, فار ایگزامپل یو, ڈو یو پلے کرکٹ, ڈو یو پلے کرکٹ. اس طریقے سے دے بھی ہو سکتا ہے, ڈو دے پلے کرکٹ, ڈو وی پلے کرکٹ, ڈو آئی پلے کرکٹ. جمع کو دیکھیں, ڈو احمد اینڈ ضیا پلے کرکٹ. تو اس طریقے سے سوال یا جملہ بھی آئیں گے. ٹھیک ہے, اچھا یہ چار باتیں اپنے ذہن میں نوٹ کرے گا. پریزنٹ سمپل کو کس طریقے سے پہچانیں گے؟ اردو میں اگر اس کے آگے لگتا ہے یہ کام ہوتے ہیں آئیں گے تو یہ سمپل پریزنٹ ہوگا. انگلش اس کے سینٹینس کس طرح بنائیں گے؟ سب سے پہلے سینٹینس اسٹرکچر کو دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلے سبجیکٹ ہوتا ہے, ورب ہوتا ہے, آبجیکٹ ہوتا ہے.
سادہ جملہ کس طرح بنائیں گے؟ تو سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھیں گے، پھر ورب لکھیں گے، کبھی کبھی اس کے ساتھ ایس اور ایس لگے گا، کبھی کبھی نہیں لگے گا، اور اس کے بعد آبجیکٹ ہوگا۔ اچھا کہاں پر ایس اور ایس لگے گا؟ جب ہمارے پاس سبجیکٹ یہ فرسٹ گروپ سے آئے گا، ہی شی اٹ اور ایک نام سے، اور کہاں پر نہیں لگے گا؟ جب ہمارے پاس اس گروپ سے کوئی بھی سبجیکٹ آئے تو پھر ہم اس کے ساتھ ورب کے ساتھ اس اور ایس نہیں لگائیں گے۔ فار ایگزامپل آئی ہے، بی ہے، یو ہے، دے ہے، جمع لیں گے، پورے لیں گے تو اس کے ساتھ اس اور ایس نہیں لگائیں گے۔ اور نیگیٹو سینٹینس کس طرح بنائیں گے؟ اس کے ساتھ سبجیکٹ لگائیں گے، پھر ڈز ناٹ یا ڈو ناٹ لگائیں گے، پھر ورب لگائیں گے، پھر آبجیکٹ لگائیں گے۔ ڈز ناٹ کہاں پر لگائیں گے؟ جب اس گروپ سے کوئی بھی سبجیکٹ آ جائے تو پھر ہم ڈز ناٹ لگائیں گے۔ اور ڈو ناٹ کہاں پر لگائیں گے؟ جب اس گروپ سے کوئی بھی سبجیکٹ آ جائے تو پھر ڈو ناٹ لگائیں گے۔ پھر ورب لگائیں گے، اس اور اس یہاں پر ہم نہیں لگائیں گے، کیوں؟ آلریڈی یہاں پر ڈو کے ساتھ ڈز کے ساتھ آئیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ۔ سوال جملہ کس طرح بنائیں گے ہم؟ یہ ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ جملے کے شروع میں لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد سبجیکٹ ہوگا، اس کے بعد ورب اور آبجیکٹ ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ہم یہ چیزیں بنائیں گے۔ اچھا سمپل پریزنٹ ٹینس ہم زندگی میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو اس کی ایک وجہ ہے، جب کوئی کام ڈیلی روٹین سے ہوتا ہو، ڈیلی روٹین سے آپ اسکول آتے ہیں، میں اسکول آتا ہوں، ڈیلی روٹین سے آپ کلاس لیتے ہیں، میں کلاس لیتا ہوں، ڈیلی روٹین سے جو کام آپ زندگی میں کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سمپل پریزنٹ سینٹینس اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا یونیورسل فیکٹ جو ہوتے ہیں، یونیورسل فیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو نظام بنایا گیا ہے وہ کس طریقے سے چلتا ہے، تو عموماً وہ بھی سمپل پریزنٹ میں استعمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل یونیورسل فیکٹ کیا ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ سن رائز ان دی ایسٹ، تو اس کے لیے ہم سمپل پریزنٹ کا جملہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رات ہوتی ہے، دن ہوتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے۔ باہر آتا ہے، باہر جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یونیورسل فیکٹ ہے، تو اس کے لیے بھی سمپل پریزنٹ کے سینٹینسز استعمال ہوتی ہے۔ اچھا یہ سمجھنے کی کوشش کریں بہتر طریقے سے، آپ اس کو کس طرح سمجھیں گے؟ یہ 4 اصول یاد کریں، اور جتنا آپ کا پریکٹس ہو سکے تو اتنی آپ کی امپرومنٹ ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ اس کے سینٹینس بناتے رہیں، کبھی ہی کے سینٹینس بنائیں، کبھی شی کے، کبھی اٹ کے، کبھی یہ کے، آئی کے، دے کے، کبھی سادہ جملہ بنائیں، کبھی نیگیٹو بنائیں، کبھی ٹارگیٹ سوالیہ بنائیں، تو اس سے آپ بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ اچھا بیٹا یاد رکھیں، ہوم ورک اس کے لیے نوٹ کریں کہ یہ آپ کے ساتھ تقریباً کتنے سبجیکٹ ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ 9 سبجیکٹ ہے۔ ان 9 سبجیکٹ کا ایک ایک سینٹینس ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل کس طرح آئی ہی ہے تو ہی پلیز کرکٹ، یہ ایک جملہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ اس انگلش لگائیں گے، یہ رول اس کو اپلائی کریں گے آپ۔ شی ہے تو بالکل شی اسی طرح شی پلیز کرکٹ، اور جملے بنا سکتے ہیں، شی ایٹس این ایپل، شی رنس سو فاسٹ، وغیرہ وغیرہ بہت سارے جملے بن سکتے ہیں۔ اچھا آئی ہی یو دے، یہ سینٹینس بنائیں، کوشش کریں کہ اس میں جو ہے ڈز ناٹ اور ڈو ناٹ کے سینٹینس بھی اس میں استعمال کرنے دیں گے، اور سوال یہ ہے کہ اس میں کوشش کریں پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو آن لائن کلاس میں اس کو ڈسکس کیا جائے گا، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ۔